اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ وہ میرے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن روزے کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ روزے میں جتنا آدمی دیانتداری اور امانت داری سے کام لیتا ہے دوسری عبادتوں میں اس طرح نہیں ہو سکتا. نماز ہے اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج کر رہا ہے اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے. لیکن روزہ آدمی نے اگر کسی کے سامنے کہا ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ چھپ کر پانی پی لیتا ہے اور چھپ کر آدمی پانی پینے سے رک جاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، گرمی کا سخت موسم ہے، اندر کا تقاضا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے وہاں پر. اور اسی حدیث کو یوں بھی پڑھا گیا ہے انا اجزی بھی، کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو مل رہی ہے اس میں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میں خود اس کا بدلہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اور اس آدمی کو کیا چاہیے. تو یہ حدیث اور یہ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے کہ تم پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض قرار دیا تھا، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. اب ہمیں استقبال رمضان میں اور کیا کیا کرنا ہے، تو اس میں سب سے بنیادی چیز وہ نماز کی پابندی ہے. آپ کی عام دنوں میں ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، خدا نخواستہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، بازاروں میں لگے رہتے ہیں، یا خدا نخواستہ نماز پڑھ ہی نہیں سک رہا ہے، پڑھ ہی نہیں پاتا ہے. لیکن اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک عجیب ولولہ رکھا ہے، جیسے ہی شروع ہوتا ہے سب نمازوں کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. نمازوں کی پوری پابندی کی جائے، اور اس مہینے میں اگر جو ہے بہکاوے میں آ بھی جائے تو فوراً توبہ کر لے اللہ سے اور نماز کی طرف آنے کی کوشش کرے آدمی. اور تراویح کا خاص اہتمام کرے. بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم 10 دن پڑھ لیں گے باقی پورا رمضان جو ہے وہ بازاروں کا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو جیسے 30 روزے یا 29 کا مہینہ ہے تو 29 روزے جس طرح فرض قرار دیے گئے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نفلی طور پر عبادت کو جو ہے پورے 30 دنوں تک یا 29 دنوں تک اس کو بھی جو ہے نفلی طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ رات کے وقت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آگے کھڑا ہو اور وہ قرآن کو سنے اور اس کو سمجھے. یہ بہت زیادہ ضروری، تبدیلی اسی سے آتی ہے آدمی کے اندر، ورنہ تو وہ فاقہ بن جاتا ہے آدمی کا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو تو فرض قرار دیا ہے، لیکن آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کو جو ہے فرض قرار نہیں دیا ہے بلکہ سنت مؤکدہ قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بنفس نفیس اس کی سنت کو قائم کیا. اور پھر صحابہ کرام میں پیچھے بھی جمعے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں جو ہے 2 صحابہ کو جمع کر کے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو کھڑا کر کے 10 رکعتوں میں قرآن کو جو ہے خود جو ہے شروع کروایا، اور پیچھے تمام کے تمام صحابہ کھڑے رہے اور انہوں نے اس سنت کو قائم کیا. ابی ابن کعب یہ پہلے قاری ہیں اور دوسرے قاری حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں لا کر کھڑا کیا اور قائم کیا اس کو. اور مسجد میں اس کو ادا کرنا یہ بہترین عبادت ہے. بعض لوگ صرف 20 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، علم ترى کیف کے ذریعے قرآن نہیں سنتے، یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور بعض لوگ 10 دن 6 دن 15 دن پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ. میں نے عرض کیا کہ جیسے تراویح ہے، جیسے رمضان کے روزے ہیں 30 یا 29، تو اسی طرح 30 یا 29 دن تک 20 رکعتیں روزانہ جو ہے یہ آدمی کے لیے سنت موقدہ قائم کیے گئے. بلا وجہ اس کو چھوڑنا یہ آدمی کو مزید نقصان میں ہی ڈالے گا کہ پھر وہ نماز کا بھی پابند نہیں رہتا. اور قرآن اس میں آدمی سنے
تو یہ اور اچھا رہتا ہے کہ 27 دن کی اگر ہو جائے تو سنت وہی ہے، سنت موقعہ جس کو کہتے ہیں کہ قرآن بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور تراویح کی 20 رکعتوں کے اندر روزانہ یہ صحابہ کرام سوا سپارہ روزانہ پڑھ کر 27ویں شب کو آ کر اس کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ مسجد میں جائیں گے تراویح کے لیے اپنے اپنے طور پر، تو وہاں کہیں خلاصہ بیان ہوتا ہے، قرآن کا معنی بیان ہوتا ہے، اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمایا کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب تک قرآن کو سمجھنے سے ہی آدمی کی زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے اور اسے کھرے اور کھوٹی کی پہچان ہوتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز اسی وقت آدمی کو نصیب ہوتی ہے جب آدمی قرآن کو سمجھتا ہے۔ اور قرآن کو سمجھے گا کب؟ جب یہ علماء کی مجلس میں بیٹھے گا جہاں یہ خلاصہ بیان ہوتا ہے کہ کیا چیز قرآن میں ہمیں جو سنایا گیا ہے رات کے وقت میں وہ کیا بیان کیا ہے۔ عام طور پر علماء کرام جو ہے وہ عشاء کے بعد تراویح ہو جانے کے بعد مختصر کوئی 20 منٹ کا، کوئی 15 منٹ کا، کوئی اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ لمبا وہ کرتے ہیں، تو آدمی آرام سے بیٹھ جائے، مسجد کا ماحول ہوتا ہے، اچھی طرح اس کو سن لیا کرے۔ یہ بھی ایک آدمی کے رمضان کو اچھا بنانے کے لیے اور رمضان کے اندر نور پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے، وہ تو ہے ہی، صرف ہم روزے اور تراویح کو عبادت نہ سمجھیں، وہ تو رمضان کی اہمیت ہے ہی، اور تو وہ تو رمضان کی پہچان ہے کہ روزہ رکھنا یہ رمضان کی پہچان ہے، تراویح کا پڑھنا یہ رمضان کی پہچان ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کیا کرنا ہے وہ یہ چیزیں ہیں ساری۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو اب جھوٹ بولنے سے بچنا ہے۔ ہمارے یہاں بازاروں میں 2-3 گناہ ایسے ہیں جو کثرت سے ہوتے ہیں، اگر ان سے آدمی بچ جاتا ہے تو اس کا روزہ بچ جائے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک تو جھوٹ ہے جو بیچنے اور خریدنے کے اندر ہمارے یہاں بہت زیادہ بولا جاتا ہے، اور ذہن دل دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا مال بکے گا کیسے، تو الٹے کو سیدھا کرنا اور سیدھے کو الٹا کرنا یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے بازار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چل نہیں سکتے ہیں، ذہنیت ہی ایسی بن گئی ہے، ماحول نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور کوئی کسی مجلس میں ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اندر سے ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا یہ ایک ہمارا خاصہ بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری چیز بد نظری بازاروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ نظر کا خراب ہو جانا، تو اس سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسری چیز حلال روزی، کہ اس کے پیچھے پڑنا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آدمی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا اور بد نظری سے آدمی اپنے آپ کو بچائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا چلا جائے گا، اور روزی کے اندر حلال پن کی بھی فکر اس کو ہوتی چلی جائے گی۔ اور تیسری چیز جو ہمارے یہاں زیادہ تر پائی جاتی ہے بازاروں میں، وہ عام دنوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی، وہ غیبت ہے، کہ ابھی کام نہیں ہے، دن کا ٹائم ہے، رات میں جو ہے گاہک زیادہ آئیں گے تو اب دن میں غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں، فلاں نے اس طرح مال بیچا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، اور یہ اس طرح بھی روزہ خراب ہوتا ہے۔ تو رمضان کے روزے کو آدمی بچائے کیسے، اصل فکر تو پہلے یہ کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الحاجت کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے۔ آپ جس نیت سے اس کو پڑھیں گے کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے اپنی حاجت کو مانگا ہے، اور وہ حاجت بھی دنیا کی نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کی حاجت ہے۔ آپ دیکھیں نا، بد نظری سے بچنے کا گناہ دنیا میں اس کا ثواب ہے، فائدے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، آخرت میں بڑا فائدہ ہے۔ مال کمانے کا زیادہ فائدہ دنیا میں ہی ہے، آخرت میں نہیں ہے کوئی اس کا فائدہ۔ اگر خالی نیت ہی ہے کہ مجھے مال ہی کمانا ہے، اس کا فائدہ صرف دنیا میں ہی ہے، آخرت کا نہیں ہے۔ بد نظری سے بچنا، غیبت سے بچنا، اسی طرح دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹ سے بچانا، مال کے لین دین کے اندر جھوٹ نہ بولنا، گاہک کو سچی سچی بات بتانا، یہ در حقیقت ان کے لیے اگر آدمی صلاۃ الحاجت پڑھے گا اور آدمی اللہ سے مانگے گا تو وہ لازمی طور پر اس کے آخرت کا فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں ایسے شخص کو۔ اور اسی طرح دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھلائی کا سوچنا کہ کسی کی میں مدد کر لوں، کسی کو میں پیسے دے دوں، کسی تک زکوٰۃ پہنچا دوں، اس کی فکر بھی آدمی ان دنوں میں زیادہ کرتا ہے، تو اس کی فکر میں لگے گا تو باقی گناہوں سے بچنے کا بھی موقع ملے گا۔
تو یہ ترغیب بھی آدمی اپنے آپ کو دے کہ بھئی کیا کرنا ہے، دوسروں کی حاجتوں کو دیکھتا رہے. افطار میں اگر جا رہا ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی قریب ہے، اس کو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں سوچے کہ آج وہ بازار میں نظر نہیں آ رہے میرے رشتہ دار، تو ان کے لیے خود ہی کچھ سامان لے کے چلا جائے اور وہاں پہنچا دے. یہ آدمی ہر ایک کر سکتا ہے. اس کے لیے جتنا استعداد ہے اتنا کرے. یہ نہیں کہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ بھی کر رہے نا. جتنا اللہ نے توفیق دیا ہے 100 200 300 کم زیادہ آپ اپنے ثوابدید پر کچھ چیزیں پہنچا دیں. ضروری نہیں ہے، کیونکہ روزے دار کو جو دوسرے روزے دار کے روزے کھلوانے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ایک دانہ کھجور کے دینے پر بھی مل جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. آپ چند کھجوریں لے کر جو ہے کسی کو پہنچا دیا آپ نے. کچھ ایسا جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں، جتنا نہیں کر سکتے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ. اور آگے جو ہے موبائل کا کم از کم استعمال رکھیں، کیونکہ زیادہ ہمارا روزہ جو خراب ہوتا ہے وہ موبائل سے خراب ہوتا ہے کہ جب اس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے کئی گھنٹے اس میں چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہاں تراویح کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں دوسرے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کو اگر موبائل میں لگا ہوا ہے تو وہ نماز سے جا رہا ہے. اب مغرب میں روزہ کھول دیا، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فکر نہیں ہوتی ہے اور آدمی جو ہے لیٹ جاتا ہے، جی میں تو بہت تھک گیا ہوں. اپنے آپ کو ابھارنا پڑتا ہے اعمال کے لیے. عمل کے اندر سستی آتی ہے آدمی کو، شیطان سستی دلاتا ہے، لیکن آدمی کوشش کرے کہ فوراً جو ہے وہ ان کاموں میں لگ جائے. اور روزے کے اندر جھگڑے سے، فساد سے یہ بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے کہ اگر لڑائی کی کوشش کر رہا ہے یا زبان درازی کی کوشش کر رہا ہے تو آدمی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ، اگر کوئی تم سے جہالت کرنے والا جہالت کرے وَهُوَ صَائِمٌ، اور وہ آدمی روزے سے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، مجھے اس سے بچنا ہے، مجھ سے لڑائی جھگڑا نہ کریں ابھی آپ. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے سے بھی روزہ اچھا بنتا ہے. یہ وہ گناہ ہیں جو روز مرہ کی ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں. آنے والے اور جانے والے بازاروں کے اندر کسی کے ساتھ بلا وجہ کی مذاق کرنا، ہنسی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا عام زندگی میں بھی حرام ہے، لیکن اگر روزے میں اگر آدمی کرتا ہے تو اس کا گناہ دگنا ہو جاتا ہے، اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے کہ اس کو تو اس کا روزہ بھی جو ہے گناہ سے بچا نہیں سکا ہے. تو آدمی اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے اور ہر ایک جو ہے اپنے اصلاح خود اس کی کوشش کرے. ہاں بازاروں میں زیادہ گھومنے سے اپنے آپ کو بچائے، چونکہ آپ بازار آ رہے ہیں اور اس دفعہ اس رمضان کے موقع پر انشاءاللہ ایک اور نیا موضوع بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ بازاروں میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اور فی الوقت اس دور میں کہ جس میں بازار میں اتنا زیادہ ہنگامہ اور اتنا زیادہ آدمی کے روزے کے خراب ہونے کے خطرات ہوں، تو زیادہ وقت آدمی کو جو ہے بازاروں میں نہیں گزارنا چاہیے. سادگی سے آدمی معاملات کر سکتا ہے.